23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتول عنہم، پس آپ اعراض کیجئے ان سے، حتی حین، ایک وقت تک، وابصرہم، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، فسوف یبصرون، پس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اس بات کا اللہ نے بیان فرمایا کہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، انبیاء کا پلہ ہر دور میں باری ہی رہے گا، غالب یہی لوگ آئیں گے، یعنی انبیاء اور سچے مومن۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی ضرور آئیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف غلبہ ہی ملے گا، غلبہ ملے گا لیکن آزمائش کی زندگیاں کاٹ کر، آزمائشیں بھی ضرور آئیں گی۔ تو جب مومن بندے آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو پھر غلبہ انہی کا مقدر ہوتا ہے۔ تو مومن پر پریشانی، مشکلات، تنگی آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اگر پورا اتر گیا اللہ دونوں جہان کی کامیابیاں نصیب کر دے گا، لیکن اگر وہ وویلا کرتا رہا اور اسی طریقے سے اللہ کی ناشکری کی تو پھر یہ چیز اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غلبہ ملتا ہے مومن کو، لیکن اس سے پہلے آزمائشیں آتی ہیں۔ اور قرآن نے فرمایا مومن پر آزمائشیں، کبھی اس کی بے روزگاری ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کبھی اولاد کی کمی ہوتی ہے، کبھی دنیا کی اور پریشانیاں آتی ہیں، کبھی کیا مصیبت، کبھی کیا پریشانی۔ تو یہ مومن یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے عذاب بن کے آ گیا، بلکہ مومن اس کو آزمائش سمجھ کے اس پر صبر کرے۔ اللہ اس انسان کو بہت نوازتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، میں دیکھتا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نیکی وہ اس درجے کی نہیں کر سکتا جہاں جنت کے مقام تک میں اپنے بندے کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ بندہ کمزور ہے، نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں اب میں اس کے پاس پریشانی بھیج دیتا ہوں، اس پر مصیبت بھیج دیتا ہوں، اور یہ جو صبر کرتا ہے پریشانی پر، میں اس کو عبادت سے زیادہ اجر اس پریشانی کے صبر پر دے دیتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ سچے مومن اور انبیاء کا غلبہ رہے گا، لیکن آزمائشوں کے بعد یہ مقام ملے گا۔ تو آج کی ان آیات مبارکہ میں فرمایا، اے میرا نبی آپ ان مشرکین سے بے رخی کیجئے، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ان کو نظر انداز کیجئے، اور اتنی کوشش کے باوجود بھی یہ لوگ آپ کی بات، آپ کی دعوت کو نہیں مانتے۔ آپ انتظار کریں میرا نبی، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کے انکار اور مخالفت اور اظہار ثانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جلد ہی یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی۔ فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اے میرا نبی پس آپ اعراض کیجئے ان سے ایک وقت تک، وَأَبْصِرْهُمْ،
اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، فسوف یبصرون، پس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ افبعذابنا یستعجلون، افبعذابنا تو کیا ہمارے عذاب کے لیے، یستعجلون وہ جلدی کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کو نہیں مانتے، جو تم نے عذاب لانا ہے نبی پاک سے کہتے کہ تم جلدی لے کر آؤ۔ بڑے ہی نادان لوگ ہیں، اپنے منہ سے عذاب طلب کر رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جب ہمارا عذاب آئے گا تو پھر بچ کوئی نہیں سکے گا، پھر بچ نہیں سکیں گے جو عذاب کے بارے میں جلدی کہتے۔ نبی پاک کو کہتے ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، لاؤ تم عذاب جس کی دھمکی دیتے ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، خود اپنے لیے عذاب طلب کرتے ہیں، جب آ گیا میرا عذاب پھر بچ نہیں سکو گے، انجام بہت برا ہوگا۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کا انجام اللہ نے بھی فرمایا بہت ہی برا ہوگا۔ فساء صباح المنذرین، بہت ہی بری صبح ہوگی جن کو ڈرایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے صبح کے وقت خیبر پر حملہ کیا اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خربت خیبر، خیبر اجڑ گیا، اور آقا علیہ السلام نے خیبر پہ صبح حملہ کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ کیا تم عذاب مانگ کر کیا کرو گے؟ پھر آقا علیہ السلام نے جب خیبر کو فتح کیا اور فتح ہو گئی تو فرمایا کہ وہ بھی آقا علیہ السلام نے صبح کے وقت اس پہ حملہ کیا تھا۔ ویسے بھی اکثر نافرمان لوگوں پر صبح ہی کے وقت عذاب آیا۔ قوم لوط کا حال دیکھیے، فرشتے جب آئے نوجوانوں کی شکل میں، حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب میں اپنی قوم سے نوجوانوں کو کیسے بچاؤں گا۔ تو بہرحال فرشتوں نے دیکھا حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، تو فرمایا اے لوط پریشان نہ ہو، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، ہم تیری قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو رات کو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جا، صبح ہوتے ہی ان پہ ہم عذاب اللہ کی طرف سے نازل کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اکثر قوموں پر جو عذاب آیا وہ صبح ہی کے وقت آیا۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا فساء صباح المنذرین، بہت بری صبح ہی کہ عذاب ہی صبح کے وقت آیا۔ فرمایا فبعذابنا یستعجلون، تو کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے یستعجلون وہ جلدی کر رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ پس جب نازل ہوگا بِسَاحَتِهِمْ ان کے صحن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ پس بہت بری صبح ہوگی جن کو ڈرایا گیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ پس آپ ان سے اعراض کیجئے، حَتَّى حِين ایک مدت تک، وَأَبْصِرْ اور آپ دیکھیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ پس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے انجام کیا ہوتا ہے نہ ماننے والوں کا۔ تھوڑا سا میرا پاک پیغمبر آپ انتظار کیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک آپ کا رب پاک ہے، رب العزت عزت والا رب، عما یصفون
اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، عزتوں والا آپ کا رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ ان آخری 3 آیات میں اللہ کریم نے ساری صورت کا خلاصہ بیان کر دیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو ان لوگوں کی زبانیں کہہ رہی ہیں، مشرکوں کی زبانیں کہہ رہی ہیں، ان کے کفر اور شرک کی باتوں سے میرا اللہ پاک ہے۔ اللہ کے لیے ان لوگوں نے اولاد بنائی، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، فرمایا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کا رشتہ ان مشرکوں نے جنات سے جوڑا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جنات کو اللہ کا سسرالی رشتہ کہنے لگے۔ فرمایا سبحان ربک، آپ کا رب ان باتوں سے پاک ہے، اللہ ان لغویات سے پاک ہے جو ان لوگوں کے منہوں سے باتیں نکلتی ہیں۔ سبحان ربک، پاک ہے آپ کا رب، رب العزت عما یصفون، وہ عزتوں والا رب ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ لوگ اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو اللہ کے رسولوں پر، سلامتی ہو علی المرسلین، بھیجے ہوں پر، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی دین کے مشن کو پورا کرنے کے لیے انبیاء ساری زندگیاں اپنی لگا دیتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ نے بھی فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اے میرے بھیجے ہوئے نبیوں، تم نے اپنی ساری زندگیاں دین پہ لگائی، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ یہ آخری جو 3 آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ آخری 3 آیات کفارہ مجلس بھی ہیں۔ اگر مجلس میں کوئی کمی کوتاہی اور نامناسب بات ہو گئی ہو تو مجلس ختم ہونے پر آدمی یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ غیبت ایسے گناہ یہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک بیٹھا رہے، کہے غیبت کرتا رہے دوسرے لوگوں کی، کہے آخر میں یہ پڑھ لیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ غیبت کا گناہ انسان کے بارے میں جو کیا، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ باقی جو چھوٹی موٹی لغزشیں مجلس کے اندر ہو گئیں وہ تو معاف ہوگی، غیبت معاف نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ 3 آیات پڑھی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد جس نے پڑھی تو اس آدمی نے، آقا نے فرمایا، اپنا اجر کا پیمانہ بھر لیا، نیکیوں کا پیمانہ اس بندے نے اپنے لیے بھر لیا جس نے ہر فرض نماز کے بعد یہ 3 آیات 3 دفعہ پڑھی۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کے آخر میں ان 3 آیات کو پڑھے۔
یہ 3 آیات اپنی یعنی مجلس کے آخر میں انسان کو پڑھنے چاہیے، اور اسی طریقے سے آخر میں یہ بھی پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ پڑھے گا تو مجلس کے اندر جو کمی بیشیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔